بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین، اے لوگو اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہو، اے کتاب والو، آمینو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس پر جو نازل فرمایا ہم نے، مصدقا لما معکم جو تصدیق فرماتا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمسا ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا تو ہم پھیر دیں گے ان چہروں کو، علی ادبارہا ان کی پیٹھ کی طرف، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت جیسے لعنت کی ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا، ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشتا، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور بخش دے گا، ما دون ذالک اس کے سوا کچھ بھی، لمن یشاء جسے چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کا، اللہ کے ساتھ کفر کرے، فقد افتری تو اس نے باندھا، طوفان اسمن گناہ کا، عظیمن بہت بڑے گناہ کا طوفان اس نے باندھا۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب سے مراد یہاں پر یہود ہے، آمنوا بما نزلنا ہم نے اتارا یعنی کہ قرآن کریم، مصدقا لما معکم تصدیق فرماتی ہے توریت کی۔ یہاں پر اللہ جل شانہ یہود سے مخاطب ہیں کہ ایمان لے کے آؤ قرآن پاک کے احکامات پر کہ اس میں توریت کی تصدیق ہے، قبل ان نطمس وجوہن چہروں کو مسح کر دیں یعنی اس کے اوپر سے نقش مٹا دیں، آنکھ، ناک، کان وغیرہ ان سب کا نقش جو ہے وہ مٹ جائے، یا ہم ان چہروں کو ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ اصحاب السبت ہفتے والے، لعنت تو ان پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے۔ یہاں مفسرین کے چند اقوال ہیں، بعض اس وعید کا وقوع دنیا میں بتاتے ہیں، بعض آخرت میں، بعض کہتے ہیں لعنت ہو چکی اور وعید واقعہ ہوگی، بعض کہتے ہیں ابھی انتظار ہے، بعض کا قول ہے کہ یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہود میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہود ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو اعظم علماء یہود میں سے ہیں، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راہ میں یہ آیت سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹھ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقش مٹ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا، یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی کیونکہ توریت شریف میں سے انہوں نے آپ کے رسول برحق ہونے کا یقینی علم حاصل کیا تھا۔ لا یغفر ان یشرک بہ معنی یہ ہیں کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں ہے، اس کی مغفرت اللہ کی چاہ میں ہے، چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ اس آیت میں یہود کو ایمان کی ترغیب ہے۔